يا من يرى مد البعوض جناحا. کام کو کوئی حمایت کی تعارف کی ضرورت ہے اب باقی نہیں بزرگوں. کام تو تعارف کی حد سے بہت آگے نکل چکا ہے. اللہ کی قسم یہ آپ کے کوئی امراوتی میں 1,00,000 پوسٹر چھاپے نا دعوت و تبلیغ کے خلاف، آپ دیکھو گے کام کو رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. کام تو تعارف کی حد سے بھی آگے نکل چکا ہے اور کام خطروں کی حد سے بھی آگے نکل چکا ہے. اب کام کو کوئی خطرہ نہیں، ہاں خطرہ کام کرنے والوں کو ہے. ہماری غفلت، ہماری بے فکری، ہماری بے اصولی، اس سے کام کو نقصان پہنچتا ہے. چاہے کوئی کتنی مخالفت کرے اس سے کام کو نقصان نہیں پہنچتا. آپ ضروری ہماری تگرم بازی، ہمارا انتشار، ہمارے دلوں کی پھٹن یہ کام کو نقصان پہنچاتی. تو یہ ابو طالب ساتھ تو بہت دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مقصد میں ہاتھ نہیں بٹلایا. اس ہاتھ نہ بٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سگے چچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایمان نہیں ملا بزرگوں. آخری وقت ابو طالب کا، ان کے انتقال سے پہلے مکے کے کچھ چودھری وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. انہوں نے جو دعوت کی، محنت شروع کی، اس سے ہماری قوم میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی ہے. آپ ان کو روکیں، منع کریں ان کو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو طلب کیا. آپ آئے، کہا کیا بات ہے چچا جان؟ کہا بھتیجے یہ مکے کے کچھ چودھری ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ آئے کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں. کہا چچا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ محنت شروع کی نا دعوت کی، یہ کلمے کی، آپ اس سے باز آ جائیں. اس سے ہماری قوم میں انتشار ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے، کیا چاہیے آپ کو؟ مال چاہیے؟ ہم مکے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. مکے کے مارکیٹ میں آپ کے برابر کا کوئی دوسرا مالدار نہیں ہوگا. سب سے بڑے دھنی، سب سے بڑے مالدار مکے کے تم ہی کہلاؤ گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے، آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. جتنے قبائل عرب ہیں تمام قبائل پر آپ کی حکومت ہوگی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کا نکاح کا ارادہ ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، تو مکے میں جتنی حسینائیں اور جمیلائیں ہیں ان تمام کو لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنون کا، سحر کا، جادو کا اثر ہے، آپ کہہ دو تو ہم اس کا علاج کرنا بھی جانتے ہو. کہو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان آپ ان مکے والوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے. جب بھی چچا جان میں اس کام سے، میں اس محنت سے باز آنے والا نہیں ہوں. کیا مطلب چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا؟ کہ جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس دعوت کی محنت کو چھوڑ دوں. انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اس پر بزرگوں ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ کہ بھتیجے پھر میرا جواب بھی سن لو کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے کام میں ساتھ نہیں دوں گا. میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا؟ ہاں تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. بزرگوں اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، کلمہ نہیں ملا. آخری وقت بالکل ابو طالب کا بس جان نکلنی باقی ہے اور نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے ارے میرا چچا یہ تو مر رہا ہے، اس کی تو جان نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا سے فرمایا، جن کی جان نکل رہی تھی، کہا چچا جان، چچا جان. کیا؟ کہا صرف ایک مرتبہ.
میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، باقی آگے کا جو بھی ہوگا وہ سب میں سنبھال لوں گا، آپ اتنا تو کرو کہ میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں آپ اس کلمے کو ایک مرتبہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میرے کان میں پڑھ کے سنا دو۔ کیا کہا بزرگ ابو طالب نے؟ کہا بچی جی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھوں اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن بھتیجے بات اصل میں یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، یہ میرے کو بزدل کہے گی، تانا دے گی کہ ابو طالب کیسا بزدل آدمی نکلا، موت کے ڈر سے باپ دادا کا جو پرانا دین تھا اس کو چھوڑ دیا اور بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا، لوگ میرے کو بزدل کہیں گے۔ اس لیے مرتے ہوئے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو یہ اپنے باپ دادا کے دین پر بڑھتا ہوں، یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوئی، آپ پر بڑی گرانی، صدمہ ہوا آپ کو کہ ہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور جہنم میں جائے، نبی کا چچا اور جہنم، میرا چچا اور جہنم، بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے وہی چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کروں گا، میں مانگوں گا اللہ کے یہاں پر آپ کو۔ بزرگوں اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا، یہ سارے کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ جبرائیل جا کر کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیت اتری کہ اللہ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی گنجائش نہیں، اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو۔ بزرگوں آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیسا قیمتی سرمایہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس مایا کی قدر کر لے، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے، اور قدردانی کیا ہے؟ آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے اس محنت پر، میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا، اللہ کا دین ہم برار والوں کا، امراوتی والوں کا محتاج نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی۔ اللہ کی قسم بزرگو اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں۔ ہائی کوالٹی پریمیم واچز اب ملیں گی سستے داموں میں، اسٹائل بھی اور کوالٹی بھی، وہ بھی بنا کسی ڈیلیوری چارج کے، آل اوور انڈیا فری شپنگ۔ آرڈر کرے آج ہی اپنی من پسند واچ IH کلیکشن سے۔